السلام علیکم ویورز. کوئی سوال ویسے سڑے بسے جواب اور سڑی بسی باتیں بالکل ککھ نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں اب. ایک زمانے میں ہوکے ہوتے تھے باغوں میں جو پرندوں کو اڑانے کے لیے تاکہ وہ پھلوں کو نقصان نہ پہنچائیں. وہ اپنے اپنے پیشے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، بندہ کرتا ہے. میرا بس چلے تو میں سچی بات ہے کیمرہ اور قلم دونوں کو طلاق دے دوں. سینیٹر مشاہد حسین نے دعویٰ کیا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے حال ہی میں حکومت پاکستان کے سامنے سابق وزیر اعظم کی رہائی کا معاملہ اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو ترکیہ لے جانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان ترکیہ آنا چاہے تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. یہ کیا ہے؟ اس میں نہ کوئی خبریت ہے نہ کوئی بات ہے. اچھا کہ بھئی معاملہ اٹھایا ہے فلانا ہے. اچھا بھی نہیں بھی اٹھایا تھا تو چل رہا تھا، اب اٹھایا ہے تو اصل پرابلم کیا ہے؟ باٹم لائن کیا ہے؟ کیا وہ جانا چاہتا ہے؟ ختم ہو گئی بات. وہ انگلینڈ کہے گا ہم نے نہیں لینا. کیا بات ہے عجیب. مطلب کچھ نہ کچھ چونکہ شوشے چھوڑنے ہوتے ہیں، چھچھوندنے چھوڑنی ہوتی ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہوگا تو کون سی بات ہے؟ کون سا ملک ہے جو کہے گا ہم نے نہیں لینا؟ ہندوستان شاید کہہ دے اسرائیل کے ساتھ ہمارا جو بھی ہے معاملہ وہ بھی آپ تو فضول بات ہے. تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ وہ ترکوں کے ساتھ ہماری ایک تاریخ ہے بہت زبردست. میں اس میں ایگری نہیں کرتا کہ ہمارے بڑے بڑے مولانا کہا کرتے تھے جان بیٹا خلافت پہ دینا. وہ خلافت خلوفت کوئی نہیں تھی، سلطنت عثمانیہ. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. ایک بار ترکی میں اور کچھ اور دوست بھی تھے، اور ساتھ حفیظ اللہ نیازی عمران کے کزن بھی ہیں، برادر اللہ، وہ بھی. سردی بہت تھی تو ہم ایک جگہ گئے کو دیکھنے. وہ چھوڑا وہ وہاں وہ چل رہا تھا ان کا کو فوجی تھا کو معاملہ، جہاں وہ جب سلاطین جایا کرتے تھے آٹومنز کے، سلطنت عثمانیہ کے، تو وہ جب جایا کرتے تھے جنگ کے لیے تو جو بادشاہ کے خیمے کے رائل ٹینٹ کے باہر جو میوزک بجا کرتا تھا اور جو وردی ہوتی تھی میوزیشنز کی، یہ وہ سارا وہ دیکھا. میں اپنا حال بتا رہا ہوں. تو اچھا میں نے گرم کپڑوں کے علاوہ نا میں نے توسا جسے کہتے ہیں گرم چادر، وہ بھی میں نے لپیٹی. وہ شروع ہوا تو میرے آنسو میں شروع ہو گئے. گلوری کا پیریڈ تو خلافت کہنا، یہاں وہ جان بیٹا خلافت پہ دینا، بولی اماں یہ جوہر علی کی. وہ خلافت کوئی نہیں تھی. 200 ان کی بیویاں ہوتی تھیں. میں نے وہ سارا وہ دیکھے ہوئے ان کے محلات وغیرہ اور یہ اور وہ توپ کپی اور فلانا ٹمکانا. میری حسرت ہے، میں وہ حیر الدین کہتے ہیں، وہ خے نہیں بولتے، خاتون کو بھی ہاتون کہتے ہیں ترک. تو میں فاتحہ پڑھنے گیا ان کے حیر الدین باربروسا، بہت بڑا نیول چیف تھا، اور اس کے بارے میں یورپینز کہا کرتے تھے کہ سمندروں کی لہریں باربروسا کی اجازت سے چلتی. تو میری بڑی خواہش تھی میں وہاں گیا، لیکن شدید بارش اور مقبرہ کوئی ریپیئر ہو رہا تھا، وہ بند تھا. تو ان کا اسٹیچو بھی لگا ہوا ہے. ساڑھے تھے اسٹیچو نو پتہ نہیں. ہمیں تو ایک خاص طبقہ ہے جس نے پاگل کر دیا. مجسمہ اور چیز ہے، بت اور چیز ہے. پوجا کرو تو وہ بت ہے. اگر یادگار کے طور پہ لگا ہوا ہے تو حضرت عمر جب مصر فتح ہوا ہے تو انہوں نے دیکھے ہوئے حرام وغیرہ، انہوں نے نہیں کیا کہ ٹا دیو، نہیں تو وہاں یہ بھی ٹا دیو وہ بھی ٹا دیو. تو پاگل پن ہے. تو شدید بارش، شدید سردی. میں حیر الدین باربروس کا وہ جو ان کے مزار کے بعد مزار بند تھا چونکہ اس کا کوئی ریپیئر مینٹیننس کا کام چلا، میں بارش میں کھڑا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا. تو ترکیہ کے ساتھ ہمارے، اور یاد رکھنا ہمارے جب وہ کمال اتا ترک وہ دیمک زدہ ہو چکا تھا وہ سارا نظام. خیر نہیں ہے تو وہ ترکیہ کے لیے یہاں لوگوں نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ختم ہوا، اور
مصطفیٰ کمال اتاتورک نے ٹیک اوور کیا. تو میرے بچپن میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف 7th اور 8th کلاس. گرے ولف میرے والد نے مجھے ایک کتاب دی تھی, گفٹ کی تھی, جو تھی اس پہ اتاتورک پہ. جو میری اسٹڈی میں میری اتاتورک کی تصویروں کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہے وہاں. ان کو ظاہر ہے میں نے کیا دیکھنا. تو بچیوں نے, ماؤں نے, بہنوں نے آؤٹ آف لو سارا یہ خلافت عثمانیہ. خلافت وہ کوئی نہیں تھی. ہمارے یہاں جھوٹ بول دے جان بیٹا خلافت پہ دینا. کیڑی خلافت ہے؟ 200 بڑھیاں ایک تے شک پہ پوریاں سٹتی ہیں سمندر. تو اچھا, تو ترکیہ کے ساتھ ہمارا بہت ایک محبت کا تعلق ہے. تو کیا وہ کہیں گے کہ نہیں اگر وہ جانا چاہے یا حکومت پاکستان بھیجنا چاہے؟ لیکن اصل مسئلہ تو اس ساری کہانی میں ہے ہی. اور از ہی پریپیئرڈ ٹو گو؟ اس کا جواب ابھی تک تو نفی میں ہے. اس ملک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں پروگرام سے فارغ ہو کے دیکھوں تو پتہ لگے کہ جی عمران باہر جا رہا ہے, تو اس کا تو میں ذمہ دار ہی نہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. قائد حزب اختلاف ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھ کے عمران خان کی صحت کا معاملہ اٹھایا ہے. قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم سے فوری ذاتی مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں قید عمران خان کا مکمل طبی معائنہ ذاتی ڈاکٹر سے کرایا جائے. عمران خان کی صحت بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ. بنیادی انسانی دیکھیں, میں محمود خان اچکزئی صاحب کی عزت کرتا ہوں, میں احترام کرتا ہوں ان کا بہت, لیکن ہمارے ہاں ایک رواج ہے, ہم اندھا دھند باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا ہے کبھی سروے کراؤ, یہ ریڑی والے چنگچی والے ان سے پوچھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کا ایگزیکٹ مطلب بتاؤ. شریعہ کا مطلب پوچھ لو. ہمارا تو اچھا خاصا مولوی شریعت کرتا ہے. شریعہ اس کا الٹ کیا ہے؟ کریہا. خیر, لیکن اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق, تو بنیادی انسانی حقوق انسانی معاشروں میں ہوتے ہیں اچکزئی صاحب. اور آپ کا معاشرہ پری پارٹیشن ڈیز سے, صدیوں سے, میں آپ کو محاورے سناؤں, میرے ویورز اگر چاہیں میں 50 محاورے کل سناؤں گا. مثلا کمیت چودھری, یہ کیا ایکسپریشن ہے؟ دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے؟ ایک بندے ہیں جو بندوں کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے. چودھری بیٹھا ہے, 4 پائی تھی, تھلے بیٹھے. اچھا, پھر ہمارے ہاں ایک عام ایکسپریشن ہے, عام, اے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو. کیوں ہے بندہ کو بندہ دیکھ لیا کرو؟ بھی تیریاں 3 لتاں ہیں, تینوں کسے مارنی جنے ہیں, تو درختے ہو گئے ہیں. کہا بندہ کو بندہ, کو ماڑا ہے, کو تگڑا ہے, کو پڑھا لکھا ہے, کو ان پڑھا ہے, لیکن بندہ تو بندہ ہی ہے. لیکن نہیں. اچھا, جس کے گھر اناج اس کا کوت والی راج, یہ محاورہ میں نے بنایا ہے. آگے چلو. پرسا, پرسو, پرسنام, مایا کے ہیں 3 نام. 4 ٹکے آ جاندے. وہ مصری جڑا ہے وہ میاں بن جاتا ہے, چودھری بن جاتا ہے, بڑا کنٹری معزز ہو جاتا ہے. 4 پیسے آ جاندے. کس طرح ہے؟ نہیں, حبیب جالب کہتا ہے پیسے ملے کیسے ملے, اے سوال نہیں ہے اس ملک کے. تو یہ کہنا کہ جی انسان, عجیب و غریب سی ڈیمانڈ ہے کہ انسانی حقوق انسانوں کے معاشروں میں ہوتے ہیں. یہ تو میں خود کہتا ہوں اپنے سمیت, ہم تو 2 پائے ہیں. 4 پایوں والوں کو ہم چوپایا کہتے ہیں, ہم 2 پائے, وہ ختم ہو گئی بات. یہ جو 50% تقریباً آبادی پاکستان کی خط غربت پہ رینگ رہی ہے, ہم انسان ٹڈنا پہیاں روٹیاں تے سبے گلنا کوٹیاں. بھوکے سے کسی نے کہا کہ دیکھو چاند کتنا خوبصورت ہے, اس نے کہا بالکل روٹی بنا. روٹی دا سوال ہے, جواب جدا روٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں لیے یہ گل بڑی چھوٹی ہے. یہ شاعری میں نے کی ہوئی ہے. آئی واز اے ٹین ایجر جب روٹی کے نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی, اس کا یہ تھیم سانگ تھا. انسانی معاشرہ اور طرح کی چیز ہوتی ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. تو اب چلتے ہیں. سہیل آفریدی کا کہنا ہے وفاق ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے. تو پوری آبادی کے ساتھ وفاق کیا کرتا رہا ہے؟ صوبے کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کا کوئی ہے؟ پتنگ بازی پہ 5 لاکھ روپیہ جرمانہ, اتنی جیل, کر لے گا 5 لاکھ جرمانہ؟ غریب آدمی
یعنی جیل پیچھے خاندان چاہے تباہ و برباد ہو جائے، وہ اگر 4 بیٹیاں ایک بیوی ہے، بچہ بیٹا حالے چھوٹا، وہ تو مر گئے، مر کے گئے، رل گئے، پھینک گئے. تو یہ جو بات ہے جو سہیل آفریدی صاحب، مجھے سہیل آفریدی بھی اس لیے اچھا لگتا ہے کہ ریپلیسمنٹ اس زندگی ہے جس کو دیکھ کے نہ میرا بلڈ پریشر چڑھنے لگتا، وہ ڈنڈا پور تو گنڈا پور تو پتہ نہیں کیا، اس کے بولنے کا سٹائل، اس کا باڈی لینگویج، اس کا سارا، وہ کسی اسٹیٹسمین کا، کسی پڑھے لکھے بندے جیسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے کوئی جاگیردار زمیندار، وہ نتھنگ. تو ہی از پولائٹ، جینٹل، سارا، باقی اٹ از اے پیکج. میں ابھی اپنے ایک پروگرام میں کہہ کے ہٹا ہوں کہ میرے بچپن میں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، چمی چمی، اس کا ترجمہ تھا، فلم کا نام تھا کس کس بینک بینک، لائل پور کے سنیماؤں میں ریلیز ہوئی، اور سنیما اونرز نے اس کا جو بورڈز وغیرہ کے اوپر ترجمہ کیا وہ تھا چمی چمی ٹھا ٹھا. اتنے بھی یہی حال ہے، جڑے اپنے نے انہوں نے چومیاں، باقیاں نو ٹھا ٹھا رول جاؤ. کہ وہاں پی ٹی آئی جھنڈا نہیں لہرا سکتی. بھائی جو حکمران ہوتا ہے اس کا، وہ صوبہ ہو، ضلع ہو، وہ اس کا، وہ تو اس کا خدا بن کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ کہاں سے آ گئے بھائی جھنڈے لہرانے والے؟ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. ایسا ہی ہوا، ضیاء الحق جیسا مکروہ آدمی، اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس ملک. اور بھٹو جیسا بندہ، یہ میں ابھی کل پرسوں سن رہا تھا. اچھا میں نے ویسے پڑھا ہوا ہے کہ ہی واز ٹپسی، ہی واز ڈرنک، جب اس نے آ کے اپنے کیبنٹ ممبرز کو کہا کہ یار آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو بین الکوہل، شراب پیتی ہے اور انہوں نے سنا رہا ہے کہ میں شراب بند کرنے جا رہے ہیں. اور بھٹو قائد امام فلانا بڑا، اس کے لیے میں نے بھی جیل کاٹی، میں بھی الوداع چرخائی سی، میں اپنے آپ کو تھوڑی گنجائش دیکھتی ہے، کہنا میں نے کچھ اور چاہیے سی، الوداع چرخا سی، میں بچے تھے ٹین ایج 20 میں، اس کے لیے ضیاء الحق کی مردود کی وہ جیلیں شیلیں کاٹ لیں. بھٹو کا ایک مشہور جملہ ہے، سن لیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس نے ایک بار کہا تھا آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری، میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں. آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری. کی بنیا کاؤ نا، وہ کی سی ہو، وہ بیچارہ جس نے وہ پھانسی گھاٹ پہ مقدس گائے قربان کر دی، پیچھے کون شیطان تھا، دنیا آیتہ نے سی مک دی ہیں. تو چھوڑو. بہرحال سوال ہے، ہمارا کام ہے، ان کا کام ہے پوچھنا، ہمارا کام ہے بکنا. ختم ہو گئی. تھینک یو ویری مچ.